اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم اسپیشل کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، تربیت کے بغیر تعلیم، چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بہت گہرا ہے۔ تربیت کے بغیر تعلیم کا شاخسانہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے، بلکہ میں اس پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تربیت بہت ضروری ہے، بلکہ تربیت تعلیم سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ تعلیم کے بغیر پروان چڑھنے والی اولاد زیادہ سے زیادہ جاہل کہلاتی ہے، مگر تربیت کے بغیر پروان چڑھنے والی اولاد قاتل بن جاتی ہے۔ ڈیفنس کے علاقے، درخشاں سوسائٹی، یہاں ایک گرل فرینڈ کے معاملے پر شعیب نامی نوجوان کے سر پھرے محافظ کے ہاتھوں 17 سالہ طالب علم حمزہ کا قتل تربیت کی کمی ہی کا نتیجہ ہے۔ پولیس نے اب تک جو اس واقعے کی تفصیلات بتائی ہیں، اس کے مطابق شعیب ایک مالدار اور بااثر باپ کا بیٹا ہے، جو پولیس کے مطابق حمزہ کی گرل فرینڈ کو فون پر تنگ کرتا تھا، جس پر حمزہ نے شعیب کو فون کر کے اسے گالیاں دیں تو اس نے طے شدہ پروگرام کے تحت حمزہ سے کہا کہ ایسا کرو کہ تم خیابان سحر میں واقع میرے ٹھکانے پر آ جاؤ، وہاں بیٹھ کر معاملات طے کر لیتے ہیں۔ پروگرام کے مطابق وہ مقررہ مقام پر پہنچا، جہاں شعیب اپنے مسلح سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ موجود تھا۔ دونوں میں تلخ کلامی ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شعیب کے شاید حمزہ نے تھپڑ مار دیا، جس پر شعیب کے سیکیورٹی گارڈ نے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بنتے ہوئے حمزہ کے سینے میں 4 گولیاں اتار دیں۔ تربیت کی کمی اور والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے ایک نوجوان قبر کی آغوش میں چلا گیا اور دوسرا جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ مجھے تو ناظرین محترم یہ تینوں بچے ہیں، بچی کا ظاہر ہے کہ میں تذکرہ نہیں کروں گا، اس کے آگے کی زندگی ہے، اور ہمارا میڈیا پر بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے ایک کی پگڑیاں اچھالتے پھریں۔ جن کے گھر پر یہ ہوا ہے اور جو واقعہ جن پر بیتا ہے، ان سے جا کر پوچھیں، چاہے وہ شعیب کے والدین ہوں یا حمزہ کے۔ حمزہ تو بیچارہ نہیں رہا، ادھر تو حال کچھ اور ہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ شعیب کے گھر میں بھی کوئی خوشیوں کے شادیانے نہیں بج رہے ہیں، تینوں ہی بچے۔ اگر اس دردناک واقعے کا آپ ظاہری پہلو دیکھیں تو ہمیں یہی لگے گا کہ ایک اوباش اور طاقت کے نشے میں دھت نوجوان نے لڑکی کی اندھی محبت میں گرفتار ایک جذباتی نوجوان کی جان لے لی۔ مگر در حقیقت میں بہت ذمہ داری سے آپ سے بات کر رہا ہوں، در حقیقت یہ ان کے والدین کا قصور ہے، جنہوں نے اپنی اولاد کو ہر طرح کی آسائش تو فراہم کی، مگر ان کی تربیت پر کوئی توجہ نہیں دی۔ شعیب کے والد صاحب کا یہ قصور کیا کسی گناہ کبیرہ سے کم ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کے کرتوتوں پر نظر رکھنے کے بجائے نہ صرف یہ کہ اسے سیکیورٹی گارڈ فراہم کیا۔ چلیے، آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ بچے غوا ہو جاتے ہیں تو آپ نے سیکیورٹی گارڈ صحیح فراہم کیا، کیونکہ جو حالات ہیں، لیکن آپ نے اسے قتل کا کھلا لائسنس دیتے ہوئے یہ کیوں کہہ دیا کہ میرے شہزادے کو اگر کوئی ہاتھ بھی لگائے تو اسے فوراً گولی مار دینا؟ والدین سمجھتے ہیں کہ مہنگے ترین اسکولز اور کالجز میں ایڈمیشن کافی ہے، اب ہماری ذمہ داری ختم، ساری ذمہ داری تعلیمی اداروں کی ہے۔ جی نہیں جناب، ایسا نہیں ہے۔ تعلیمی ادارے تو اپنا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں، اور تعلیمی ادارے ہمارے بچوں کو معاشرے کا کامیاب فرد بناتے ہیں اور بنا رہے ہیں، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کامیابی کی اس دوڑ میں اسے ایک اچھا انسان بنانے کی ذمہ داری ہماری اپنی تھی، کیونکہ والدین کی آغوش سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اگر وہی اپنی اولاد کو تربیت دینے میں ناکام ہو جائے تو دنیا کا کوئی ادارہ انہیں نہیں سدھار سکتا۔ نوجوان نسل ہمیں بھٹکی ہوئی لگتی ہے، مگر اس کے بھٹکنے کا اصل سبب کیا ہے، اس پر کوئی غور نہیں کرتا۔ انہیں اس مقام پر پہنچانے میں اور انہیں خود غرض اور بے حس بنانے میں والدین بھی برابر کے قصوروار ہیں۔
اپنی اولاد کے منہ سے بات نکلتی نہیں ہے کہ ہم اس کو پورا کرنے کے لیے اس طرح سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں کہ گویا یہ کوئی آسمانی فریضہ ہو۔ ان کی ہر جائز و ناجائز فرمائشوں کو پورا کرتے وقت ہم یہ حقیقت فراموش کر دیتے ہیں کہ ایک بچہ جس کی زندگی کی تمام تر خواہشات بآسانی پوری کر دی جائیں تو اس کی سوچ اس نہج پر چل نکلتی ہے کہ یہ سب اس کا حق اور ملکیت تھا۔ بچوں کو نو کہنا سیکھیے، نو، ہر چیز میں یس نہیں ہوتا۔ ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ جو کچھ تم ہو اس پر فخر کرو، اپنے انسان ہونے پر فخر کرو، مسلمان ہونے پر الحمدللہ فخر کرو، اور فخر کے ایسے طور طریقوں سے دور رہو جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں تباہی کے راستے پر چلتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ برا نہ مان جائیں۔ ابو آپ نے مجھے ڈانٹ دیا، آپ کو پتہ نہیں آپ نے دوستوں کے سامنے میری بے عزتی کر دی۔ اور جب انہیں دنیا کی اونچ نیچ سمجھانے کا خیال آتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کب سے جوان ہو کر اپنی اپنی راہوں پر روانہ بھی ہو چکے ہیں۔ اب ایک بوڑھے کے ساتھ بیٹھ کر بے لذت شامیں گزارنے یا غول غپاڑا کیے بغیر محفلیں جمانے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کی اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے، ابھی سے ہو جاتی ہے۔ پی ایس پی کی دنیا، وی کی دنیا، پی ایس 3 کی دنیا، پی ایس 2 کی دنیا، یہ ان کی اپنی دنیا ہے۔ یہ اس وقت جو لڑکپن کی عمر کے بچے ہیں، اب گراؤنڈز میں کون جاتا ہے؟ اب باہر کہاں نکل کر کھیلتے ہیں بچے؟ اب کون سائیکل چلاتا ہوا آپ کو بچہ گلی میں دکھائی دیتا ہے؟ ہاں، غریب علاقوں کی بات نہیں کرتا، وہاں تو محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، اخلاق بھی ہیں، بہت کچھ ہے غریب علاقوں میں۔ اللہ غریبوں کو سلامت رکھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ اے اللہ میرا حشر مسکینوں کے ساتھ کرنا۔ متوسط طبقے کے لوگوں کو اللہ سلامت رکھے کہ ان کی گلیاں بھی آباد ہیں، لیکن بڑے گھروں میں تو کچھ بھی آباد نہیں ہے۔ الگ دنیا ہوتی ہے جس میں لذت و نشاط، ہمت و طاقت اور عیش و فرحت کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے، مگر افسوس کہ ہم نے انہیں سونے کا نوالا تو کھلایا مگر شیر کی نگاہ ڈالنے کی ہمت نہیں کر سکے۔ رہی صحیح کسر، اب میں کہوں گا تو ہمارے لوگ بھی برا مان جائیں گے، لیکن ذمہ داری ہے بھائی میری، میں تو کہتا ہوں، اور یہ خالی ذمہ داری میں نے نہیں اٹھائی ہے ناظرین کرام، آپ نے بھی اٹھانی چاہیے۔ مجھ پر یہ تنقید تو ہوتی ہے کہ جی آپ کے چینل پر فلاں چیز ہو رہی ہے، فلاں چیز ہو رہی ہے، مگر میں تو کہہ بھی دیتا ہوں، میں تو اس ادارے میں وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں، لیکن پھر بھی کہہ دیتا ہوں، اور آج پھر کہوں گا کہ رہی صحیح کسر جو ہے وہ لو ٹرائی اینگل پر مبنی ڈراموں اور آوارگی اور قتل و غارت کی چلتی پھرتی فلموں نے پوری کر دی ہے۔ ایک زمانہ وہ ہوتا تھا کہ رات کو والدین کی روزانہ محفل جمتی تھی، رات کو سب بچے باپ کی عدالت میں پیش ہوتے تھے، اصلاح ہوتی تھی، تہذیب و تمدن سکھایا جاتا تھا، ادب و آداب سکھائے جاتے تھے، مگر اب ایسا نہیں ہوتا۔ ہم دوسروں پر تو تنقیدی نظر رکھتے ہیں، مگر ہماری ناک کے نیچے ہماری اپنی اولاد کس راہ پر چل نکلی ہے وہ ہم نہیں دیکھ پاتے۔ ہماری مثال اس اونٹ کی سی ہے جس کو اپنا کوہان دکھائی نہیں دیتا۔ ہماری اولاد، بہت ادب کے ساتھ عرض کروں کہ ہماری اولاد پوری پوری رات انٹرنیٹ، گوگل، فیس بک پر گزار دیتی ہے، ٹویٹر پر گزار دیتی ہے۔ لیٹ نائٹ پیکیجز، یہ سب سے زیادہ موبائل پیکیجز پاکستان میں سستے کیوں ہیں بھائی؟ یہ اور دنیا میں کیوں نہیں سستے ہیں؟ پاکستان میں کیوں رات رات بھر موبائل پر بات کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے؟ 100 میسیجز، 500 میسیجز فری ہیں بھائی۔ نیو ایئر نائٹ اور ویکینڈ نائٹ پر سائلنسر نکال کر موٹر سائیکلوں کا ایک بے قابو قافلہ ساحل سمندر کا رخ کرتا ہے۔ 14 فروری کو شہروں میں گلاب کے پھولوں کی قلت ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کی قبر پر پھولوں کی پتیاں ڈالنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، لیکن 14 فروری کو اس شہر میں، اس ملک میں پھولوں کی قلت ہو جاتی ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سڑکوں پر سر عام ڈانس کرتے اور دوسرے کو دعوت عیش دیتے ہیں۔ میں قدامت پرست نہیں ہوں، میں کنزرویٹو نہیں ہوں، میں بھی آپ کی طرح لبرل ہوں، مگر میں اپنی حدود و قیود کا خیال ضرور رکھتا ہوں۔ لبرل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مادر پدر آزاد ہو جائیں، ادب اور آداب بھول جائیں۔ کون سا لبرل ایسا ہے بڑا
جس نے اپنے باپ کی عزت نہ کی ہو، اپنی ماں کو ادب سے نہ دیکھا ہو۔ جس آزادی کی میں بات کر رہا ہوں وہ لبرلزم نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی ہے، وہ ویسٹرنائزیشن ہے۔ اس کا پروگریسو ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ترقی پسندی نہیں ہے، وہ مغربیت ہے۔ ترقی پسندی اور مغربیت میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور ہم اسے جوانی کا خمار کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، یا پھر شاید ڈر کے مارے کچھ نہیں کہتے، کیونکہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ عورتیں اپنے آقاؤں کو جنیں گی، یعنی اولاد والدین کو اپنا غلام سمجھنا شروع کر دے گی، اور یہ حدیث اقدس آج عملی طور پر پوری ہو چکی ہے۔ اپنے بچوں کو خود سر اور سرکش بنانے میں ہم بھی برابر کے قصوروار ہیں، کیونکہ ہم اپنی اولاد سے بات کرتے ہوئے ڈرنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود ان کی تربیت نہیں کی ہے۔ ہم نے انہیں ٹیلی ویژن کے حوالے کر کے اپنی زندگی کو اپنے انداز سے گزارا ہے۔ اب ان کی جو بھی تربیت ہو گئی ہے وہ بالکل حادثاتی ہے، اور اسی انداز کی ہے جس طرح کے کارٹونوں اور ڈراموں نے کی ہے۔ پھر جب وہ لڑکپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں اور ان کی پریکٹیکل لائف کا آغاز ہوتا ہے، تب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ پھر ہم خاموش تماشائی بن جاتے ہیں اور ان سے کچھ کہنا اور سمجھنا بلکہ سمجھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جب وہ کوئی اخلاق سے گری ہوئی حرکت کرتے ہیں تو ہم دل ہی دل میں کڑتے ہیں، مگر منہ بند ہی رکھتے ہیں۔ لو ٹرائنگل، یہ فلمیں اور یہ ڈرامے جب ہوں گے تو ہر گھر میں عاشقی 2 چلے گی جناب، اور کچھ نہیں ہو سکتا، اور اس کا نتیجہ حمزہ کی موت۔ حمزہ تو چلا گیا، شعیب اس وقت تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے۔ 2 نوجوانوں کے درمیان جھگڑا ہوا ایک لڑکی کو بنیاد بنا کر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ لو ٹرائنگل کی فلمیں یا ڈرامے نہیں ہوتے تو کیا ایسا ہوتا؟ اور اگر ہوتا تو کیا اتنا شدید ہوتا؟ اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے ناظرین محترم، میں کیا کہوں، کیونکہ مجھے بار بار مجھے تو حمزہ اور شعیب دونوں سے ہی ہمدردی ہے ناظرین۔ ظاہر ہے کہ شعیب نے تو قتل نہیں کیا، قتل تو اس کے گارڈ نے کیا ہے، لیکن قصوروار اس کے والد ہیں۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہم سب کے لیے ایک مشعل کی طرح ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بچوں سے، کیا خوبصورت بات حضرت علی نے فرمائی ہے، کہ میں اپنے بچوں سے پہلے 7 سال کھیلتا ہوں، اگلے 7 سال ان کی تربیت کرتا ہوں، اور اس کے بعد ان کا دوست بن جاتا ہوں۔ 14 سال تک حضرت علی کا آپ نسخہ دیکھیے کہ پہلے 7 سال کھیلتا ہوں، اگلے 7 سال ان کی تربیت کرتا ہوں، 14 سال، اور پھر ان کا دوست بن جاتا ہوں۔ لیکن آج کل کے نفسیاتی ماہرین اور نیم حکیموں نے اولاد کی تربیت کا دھارا ہی موڑ دیا ہے۔ ہم ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے شروع سے ہی اولاد کے دوست بن جاتے ہیں اور ان کی تربیت کا کام بھول جاتے ہیں۔ شروع سے دوست مت بنیے، پلیز شروع سے دوست مت بنیے، ضرور بنیے، ماں باپ کو اپنے بچوں کا دوست بننا چاہیے، لیکن شروع سے دوست مت بنیے۔ ہم ان کو گناہ اور ثواب کے درمیان فرق نہیں سمجھاتے، ان کو جائز اور ناجائز کا فرق نہیں بتاتے، ان کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں سکھاتے۔ خود بھی حرام کما کے لاتے ہیں، ان کو بھی حرام کھلاتے ہیں۔ ان کو خواہشات پر قابو پانا نہیں سکھاتے۔ ہم ان کے دوستوں اور صحبتوں کو چیک نہیں کرتے، ان کے نیٹ پر جا کر براؤزنگ ہسٹری میں نہیں جاتے کہ بچے نے کتنی ایسی سائٹس کو وزٹ کیا ہے جو پورن سائٹس تھیں۔ پورنوگرافی کے اندر تو وہ آگے نہیں بڑھا ہوا ہے، گندی اور غلیظ سائٹس پر تو نہیں جاتا۔ ہم ان کے سونے اور جاگنے کی عادات، ان کا لباس، ان کا پہننا اوڑھنا، ان کے کھانے پینے کے اوقات کو نہیں دیکھتے، اور بات کرتے ہیں ہم امریکہ کی اور برطانیہ کی۔ جناب وہاں پر پیرنٹل گائیڈ ہوتا ہے، وہاں پر ہر بچہ انٹرنیٹ پر اس طرح آسانی سے اڈلٹ سائٹ پر نہیں چلا جاتا، لاک کر دیا جاتا ہے اسے۔ وہاں بہت کچھ ہوتا ہے، لہٰذا ابھی امریکہ اور برطانیہ بننے کی کوشش نہ کریں آپ۔ وہاں پر بڑی نظر رکھی جاتی ہے بچوں پر۔ کوئی بچہ 18 سال سے کم عمر کا کہیں سے جا کے سگریٹ نہیں خرید سکتا، لیکن ہم نے انہیں حالات کے دھارے میں بہنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور اس بات کی آزادی دے دی ہے کہ وہ وہی کریں کہ جو سب کر رہے ہیں، خواہ وہ غلط ہے یا صحیح۔
ہم اپنی اولاد کو یہ کہہ کر گھر سے روانہ کر دیتے ہیں کہ بیٹا اپنا خیال رکھنا، اسے یہ نہیں کہتے کہ دوسروں کا بھی خیال رکھنا۔ بچوں کا سب سے بڑا حق والدین پر یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دی جائے اور ان کی تربیت اس طرح کی جائے کہ وہ اپنے اچھے اور برے میں تمیز کر سکیں۔ ایک متفق علیہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان اور ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے حوالے سے سوال کیا جائے گا۔ والدین سے بچوں کی بابت سوال ہوگا کیونکہ وہ انہی کے ماتحت ہوتے ہیں۔ جامع ترمذی میں حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسن ادب اور اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا۔ اور ایک چینی کہاوت ہے کہ اگر آپ 1 سال کی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں تو آپ مکئی بو دیجئے۔ اگر آپ 1 سال کی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں تو آپ مکئی بوئیں۔ اگر آپ 10 سال کی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں تو درخت لگائیں۔ اور اگر آپ صدیوں کی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو تربیت دیں۔ بچوں کو تربیت دیں، صرف تعلیم نہیں، خدا کا واسطہ تربیت دیجیے۔ لاہور سے ایک رسالہ نکلتا تھا، میں چھوٹا تھا تو اسے پڑھتا تھا، تعلیم و تربیت۔ مجھے اس کا نام بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ کوئی بھی تعلیم تربیت کے بغیر ادھوری ہے۔ یہ بی اماں، یہ قائد اعظم کی ماں، یہ لیاقت علی خان کی والدہ، آج بڑا ذکر ہوتا ہے قائد اعظم قائد اعظم قائد اعظم۔ لیاقت علی خان، علامہ اقبال، نواب بہادر یار جنگ، راجہ صاحب محمود آباد، مولانا محمد علی جوہر، بی اماں کا ذکر کیا۔ یہ کیا تھی خواتین؟ یہ ایم ایڈ نہیں تھی، انہوں نے بی ایڈ نہیں کیا ہوا تھا، یہ پی ایچ ڈیز نہیں تھی، یہ صرف تربیت کرنا جانتی تھی۔ اور ان کی تربیت نے قائد اعظم کو پیدا کیا، ان کی تربیت نے محمد علی جوہر جیسی شخصیت کو اس دنیا کے اندر، ایک ایسے شخص کو، مولانا محمد علی جوہر جس نے غلام سرزمین پر دفن ہونا گوارا نہیں کیا، یہ اصول پرست انسان، ایسے لوگ پیدا کیے، علامہ اقبال کو پیدا کیا۔ مثالیں دینا بہت آسان ہے ناظرین محترم، لیکن تربیت کے بغیر سب کچھ ادھورا ہے۔ آپ اساتذہ پر ساری ذمہ داری مت ڈالیے پلیز، آپ اسکولز پر مت ڈالیے، اسکولز کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسکولز تو وہی کر رہے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے، اور وہ تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ کے بچے کو انگریزی بولنا سکھا دیتے ہیں، آپ کے بچے کو مینرز سکھا دیتے ہیں، لیکن تربیت گھر سے ہوتی ہے۔ مینرز مل سکتے ہیں اسکول سے، ایٹیکیٹس نہیں مل سکتے، ایٹیکیٹس گھر سے ملتے ہیں۔ بڑے چھوٹے کا لحاظ، ادب، احترام، غصے پر قابو پانا، صرف اپنا نہیں دوسروں کا بھی خیال رکھنا۔ بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن واقعہ اتنا افسوسناک ہے کہ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بات کو کہاں ختم کریں اور کہاں سے شروع کریں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر حمزہ کے فادر ہیں، ان کے والد، اور میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں طالب سہیل صاحب سے، لیکن ایک وقفہ لے لیتا ہوں پہلے۔ وقفے کے بعد تھوڑی ہمت جٹاتا ہوں میں بھی، آپ بھی ہمت جٹائیے، دیکھیے طالب سہیل صاحب کیا کہتے ہیں۔ لیکن پہلے ایک وقفہ، وقفے کے بعد طالب سہیل صاحب بھی ہوں گے، مفتی جہانگیر امجدی صاحب بھی ہوں گے، اور پروفیسر ڈاکٹر حافظ شکیل اوج صاحب بھی ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عالم اور عالم میں خوش آمدید۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سوال رکھ دیتا ہوں آج کا ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے، کہ قیامت کے دن بندوں کے درمیان سب سے پہلا فیصلہ کس چیز کے بارے میں کیا جائے گا؟ قیامت کے دن بندوں کے درمیان سب سے پہلا فیصلہ کس چیز کا سنایا جائے گا؟ ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دے کر 436 پر آپ اپنا جواب بھیج سکتے ہیں۔ نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں حمزہ، جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، منو مٹی تلے دفن ہو چکا ہے، 17 سال کا بچہ، ان کے والد طالب سہیل صاحب۔ السلام علیکم طالب صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب صاحب، سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے، اپنے ادارے کی طرف سے اور پورے پاکستان کی طرف سے آپ سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو، جو اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے،
जी जी अल्लाह ताला उसे जनाब मोहतरम जी मोहतरम आमिर डॉक्टर लियाकत साहब, जी सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल के बाद मैं सलाम पेश करता हूँ आपके वालिदैन को कि जिस तरह की तरबियत उन्होंने आपकी करी है, आपका बयान जिस तरीके से आपने किसी औलाद की, माँ बाप की तरबियत पे जो मैंने सुना है, इससे बेहतर मेरी 55-56 साल की उम्र है, मैंने इतना उम्दा तशरी अपने औलाद के लिए कहीं से नहीं सुनी। अल्लाह आपके माँ बाप को अपने अजवार रहमत में आला दर्जात अता फरमाए जिन्होंने आप जैसा बेटा जना। बस मैं आपसे क्या कहूँ कि बिल्कुल ऐसा ही है जो आपने फरमाया। आपने तो मेरे लिए बोलने के लिए कोई लफ्ज ही नहीं रखे, आपने मेरी जबान बोल दी, नबी के अल्फाज बोल दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह मेरा खुदा चाहता है और जिस तरह हमारे नबी चाहते हैं, आपने उसकी तशरीह कर दी। लोग तफसीरें और हदीसें कुरान में ढूंढते, मैं कहता हूँ ढूंढने की क्या जरूरत है, आमिर लियाकत की ये बात सुन लो, यही कुरान की बात है। उसने वो कहा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो साहिबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अजमईन ने फरमाया। ऐसे ही करना चाहिए औलाद के साथ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आजकल बच्चों को तरबियत नहीं दी जाती और मेरे बच्चे को नाहक मारा है। और मुझे तो ये भी शक है डॉक्टर साहब कि ये खेल कोई बनाया हुआ, शायद गार्ड भी ना हो। यकीन कीजिए, शायद मुझे लग रहा है, मैं तफसीलात जमा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद वह गार्ड ही ना हो। वो बच्चा भी मेरे बच्चे की तरह आखिर नौजवान लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, मुझे उससे क्या दुश्मनी होगी। मुझे अपना बेटे कब्र में डाल के उसके बच्चे को फांसी लगवा के मैं कहाँ चले जाऊंगा। अल्लाह को माफ करने वालों को मदद फरमाते। बेशक बेशक बेशक। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बात करते थे तो कहते थे, मुझे अपने रब की कसम जिसकी मुट्ठी में मेरी जान है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हम अपने उनके उम्मती होने का दावा करते हैं और हमारे चाल चलन ये हो। ये बताइए तालिब सुहेल साहब कि आपके जज्बात तो मैं ज़ाहिर है कि हम सब सुन रहे हैं, पूरा पाकिस्तान इस वक्त बल्कि पूरी दुनिया सुन रही है। जी जी। अम्मी के क्या हाल हैं? अम्मी की कुछ तबीयत बेहतर हुई उनकी? अम्मी की तबीयत, काश मैं आपकी उनसे बात करवा सकता, लेकिन वो बात करने की लायक नहीं। सबसे ज्यादा उनका लाडला था। आप यकीन कीजिए कि 250 लड़के जिनके जो कि कैमरों ने, मुख्तलिफ मीडिया ने फोटो उतारी है, 250 लड़के और 60-70-80 लड़कियां। आज हमारे कराची में, पूरे पाकिस्तान में को एजुकेशन आम है। लड़के लड़कियां मिलना बुरी बात नहीं है, क्लास फेलो का एक दूसरे से बात करना कोई बुरी बात नहीं है जी। आज हम अपने बच्ची को अगर अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ को एजुकेशन है। पूरे पाकिस्तान में को एजुकेशन है, बड़े मुहसिब शहरों में को एजुकेशन है। इसमें मेरा क्या कसूर है? ठीक है, बिल्कुल सही है कि कोई लड़की के साथ बात करना, दोस्ती तो सब दोस्त होते हैं, किसी का मोची भी दोस्त होता है, किसी का बादशाह भी दोस्त होता है, किसी का कोई दोस्त होता है। लड़कियां भी दोस्त बनी जाती हैं लड़कों की, इसलिए के साथ पढ़ रहे होते हैं। अब इसमें कोई आपस की और इतनी सी बात थी, वो बच्चा जो है वो उसको चांटा मार देता। तो उसका जो गार्ड था जिसको उसने, उनके बाप ने ये हिदायत दी थी कि जो मेरे बच्चे को हाथ लगा उसको भून देना। बताइए क्या ये वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चे की प्रोटेक्शन को जब गार्ड लगाए तो उनको कहे कि अगर तुम्हारे बेटे को, मेरे बेटे को कोई हाथ लगाए तो उसको भून देना। अगर खुदा न खास्ता मेरे बेटे ने एक चांटा उसके मार दिया तो उसके 10 चांटे मार देता, उसकी टांग तोड़ देता, उसका सर फाड़ देता गुस्से के अंदर कि भाई तूने मुझे चांटा मारा। मेरे बच्चे का वजन सिर्फ 50 किलो था और ये जो बच्चा है शोएब, इसका वजन उससे पूरा डबल है। और मेरे बच्चे का कद का 5 फुट 4 इंच। इस बच्चे का कद देख लीजिए, इसकी तस्वीरें आप जाके कहीं पर भी देख लीजिए और मेरे बच्चे की भी तस्वीरें मिला दिए। सोचिए इतना सा बच्चा कोई ऐसा वारदात कर सकता है कि गार्ड को कहा है कि मेरे बच्चे को, और मुझे तो शक है कि गार्ड गायब ना हो गया। और इन्होंने खास तौर पे कल थाने के अंदर ये रिपोर्ट दी है, उन्होंने गार्ड नहीं मांगे थे, बॉडी गार्ड मांगे थे, बॉडी गार्ड। इनके वालिद ने 2 बॉडी गार्ड मांगे थे। इनको कहां से थ्रेट का कि जी थ्रेट है इसलिए बॉडी गार्ड मांगे हैं? क्या मेरा बेटे से थ्रेट था?
क्या हुआ है? ये साजिश करके मेरे बेटे को बुलवाया गया है वहां पर, और लोग इसको लेके जो भी वहां गए, अब ये खुदा आहिस्ता आहिस्ता पर्दे खुलेंगे तो ये सामने सारी बातें आएंगी। एक गोली उसके दिल में लगी और 3 गोलियां सीने के पार हुई है, और इतनी करीब से मारी है कि 1.5 फीट के फासले से, जिसने पोस्टमार्टम किया वो कह रहा है 1.5 फीट के फासले से गोली चलाई है, आर पार हो गई है गोलियां। क्या गार्ड ऐसा था और ऐसे ही रकम लेके कि भाई मेरे बच्चे को कोई जरा सा करे तो उसको भून डालना, और फिर इसके बाद अगर आज हमने इस चीज की इजाजत दे दी, कल शाहजेब मरा है, आज मेरा बेटा मरा है, ये सिलसिला डॉक्टर साहब अनमिट हो जाएगा अगर इस कल्चर को हमने नहीं रोका। इस कल्चर को रोकना पूरे माशरे की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। और जिसने अगर करे तो वो इसको भगा क्यों दिया? लाए उस गार्ड को पकड़ के। इतनी बड़ी कंपनी है जिसका ब्रिगेडियर उस कंपनी को रन कर रहे हैं, जिसका लेफ्टिनेंट जनरल उसका इंचार्ज है उस कंपनी का, कहाँ है वो ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट जनरल जिन्होंने गार्ड रखे थे? लाके देना। वो करक में भाग गया, यहाँ भाग गया, गन फेंक के कमरे में भाग गया, गन फेंक के बिका के उसको पैसा भी दिया हुआ कि ले भाई गन भी फेंक और जल्दी से ये लाखों रुपया ले और तू तो निकल यहाँ से। बजाहिर तो ऐसे ही दिखता है। तालिब सुहेल साहब, आप मुतमईन हैं अब तक की तहकीकात से या भी नहीं है? मैं बिल्कुल भी, मैं क्या कह सकता हूँ तहकीकात से? मुझे सिर्फ यह है कि अल्लाह ताला जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मैं सिर्फ उनसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि भले क्यों पूरे पाकिस्तान के वो ठेकेदार नहीं कि सारे केस उनके ऊपर ठोक दिए जाए, सिर्फ इतनी सी वो हिदायत जारी कर दे कि इस केस का फैसला इंसाफ से कर दें। बस मेरी जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से दरखास्त है कि वो इसका नोटिस लेके सिर्फ इतना कह दे कि इसका फैसला पुलिस थाने में इंसाफ से हो जाए। बस चालान सही कटे, दफात सही लगे हैं, और जो अल्लाह और उसके नबी और उसका फरमान है उसके हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के ऐन मुताबिक अगर मेरा बच्चा है तो उसको पूरी सजा मिले, जिसने जुर्म किया उसको उसकी सजा मिले। मेरा मकसद किसी को अपनी सियासी दुकान को चमकाना, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैंने भी अपनी खबर में जान देनी है, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद इंसाफ का असूल है, और मैं सिर्फ चौधरी इफ्तिखार, जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से ये अपील करना चाहता हूँ कि इसका नोटिस, सिर्फ इतना सा नोटिस ले दें कि जहां ये केस दर्ज है उन लोगों को ये कह दे कि भाई इसकी पूरी मुकम्मल इंसाफ और अदल पे मबनी इसकी तहकीकात करते। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये आपकी अपील इस वक्त पूरी दुनिया में सुनी जा रही है, और मुझे यकीन है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब भी इसको समाअत फरमा रहे होंगे, और अगर नहीं सुन रहे होंगे तो उनके घर में ज़रूर ये प्रोग्राम देखा जाता है, मेरे इल्म में है, और घर वाले उनको बताएंगे। ये बस मुझे ज़रूर बता दीजिए तालिब सुहेल साहब कि एक सवाल मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ, हालांकि आपका इस वक्त दिल बहुत दुखा हुआ है, मुझे ये सवाल आपसे नहीं करना चाहिए, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बस ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कभी कोई ऐसा मौका आया कि आपको माफ़ करना पड़ा तो आप शोएब को माफ़ कर देंगे? अगर कोई ऐसा मौका आया तो आप देखिएगा, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मैं अपने अल्लाह की हुक्म जो उसने मुझे कुरान है और नबी की हदीसों ने जो मुझे हुक्म दिया है, मैं अल्लाह की राह पे चलूंगा। मुझे अपने उस क़यामत के दिन जिस दिन मैं अल्लाह के रूबरू खड़ा हूँ, मुझे अपने अमाल का जवाब देना होगा, और जो मेरे अल्लाह और उसके नबी का फरमान होगा, मैं आपसे वायदा करता हूँ कि मैं अल्लाह और नबी और उसके रसूल के फरमान पे चलूंगा। बहुत शुक्रिया तालिब सुहेल साहब, हम सब आपके गम में बहुत बराबर के शरीक हैं, और मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि आपने हिम्मत का दामन जिस तरह से आपने अभी तक नहीं छोड़ा है, सब्र का दामन भी नहीं छोड़ा, हिम्मत का दामन भी नहीं छोड़ा, और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान अक़दस पर आप चलने की सही कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी सही कबूल फरमाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद हफ़्ज़ सुल्तान महमूदाबाद दारुल अमजदिया के दारुल इफ्ता से मुंसलिक हैं मुफ्ती जहांगीर अमजदी साहब, और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है जामिया कराची की फ़ैकल्टी और इस्लामिक स्टडीज़ के डीन और सीरत चेयर के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद शकील औज साहब। दोनों ही शख्सियात दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं। एक का सिलसिला मदरसे से रहा और है, और इसी तरह से एक बहुत बड़े तालीमी इदारे के न सिर्फ सरबराह हैं बल्कि बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनकी नफ्सियात से भी वाकिफ़ हैं। सवालात कुछ उनके सामने भी रखूँगा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आप दोनों शख्सियात। डॉक्टर साहब, आपने गुफ्तगू समाअत फरमाई, तालिब सुहेल साहब की भी वाक़या आपकी निगाहों के सामने है। ये जो बेरा रवी है जिसकी वजह से ये जो आज हम भुगत रहे हैं, हमज़ा तो चला गया, अब
ظاہر ہے کہ والد بہت بااثر ہیں شعیب کے، کوشش کریں گے اور باپ کی حیثیت سے بھی کوشش کریں گے کہ بچے کو بچایا جائے. بچے کا قصور بھی نہیں ہے، کوئی قصور اسی گارڈ کا ہے جس نے یہ سارا کام کیا. لیکن یہ جو تربیت کا فقدان ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، کچھ اگر آپ رہنمائی فرمائیں ہمارے ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بڑا اندوہناک واقعہ ہے، المناک واقعہ ہے، افسوسناک واقعہ ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. ہمارے معاشرے میں عجیب یہ چلن ہو گیا ہے کہ اب انسانی جان بہت ارزاں ہو گئی ہے، اور اتنی ارزاں ہو گئی ہے کہ اشیاء جو ہیں کھانے پینے کی شاید وہ بھی ان کی بھی کوئی قدر و قیمت ہو، مگر انسانی جان کی اب کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ایون کہ جانوروں کی بھی کوئی قدر و قیمت ہو، اتنی تعداد میں شاید جانور بھی کراچی میں نہیں مرتے ہوں گے جتنے انسان مر رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں. تو پہلے تو اس بات کی مذمت، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے حساس موضوع پر، برننگ موضوع کے اوپر ایک پورا پروگرام کیا، اور جو گفتگو آپ نے کی اس سے پہلے میں نے وہ سماعت کی ہے، سنی ہے. اللہ آپ کو عزت دے. شکریہ. بہت اچھے انداز میں آپ نے گفتگو کی ہے، سمجھا دیا اصل میں. اور ایمانداری کی بات، جیسا کہ ابھی یہ طالب سہیل صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کے اس بیان کے بعد تو ان کے پاس بھی الفاظ نہیں ہیں کیا اس سلسلے میں کریں.